اس لیے کہ آج پوری دنیا تباہی کے دہانے پر ہے. گھروں سے آگ کے دھوئیں اٹھ رہے ہیں، بستیاں جل رہی ہیں، کہیں پر دکھنے والا دھواں ہے، کہیں پر نہ دکھنے والا دھواں ہے. ظلم کا دور دورہ ہے، ضمیر فروشوں کی منڈی لگی ہوئی ہے. انسان ظلم اور جبر کا شکار ہے. انسان ایک دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ میرا کیا ہوگا. وہ سوچتا ہے کہ کون ہے اور میرا کون کیا کر سکتا ہے. معصوم بچوں کا قتل ہو رہا ہے، قاتل سوچتا ہے میرا کون کیا بگاڑے گا. میرے پاس دولت ہے، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس قوت ہے، میرے پاس حکومت ہے، میرے پاس اقتدار ہے. میں چاہوں گھروں کو جلا دوں، میں چاہوں بچوں کو قتل کر دوں، میں چاہوں لوگوں کے ساتھ برا سلوک کروں. اس تناظر کے اندر جب آپ امام حسین کی زندگی کو دیکھیں گے تو امام حسین وہ ہستی ہے جس نے دنیا کو یہ تصور دیا ہے کہ ظلم کرنا بھی نہیں چاہیے اور ظلم سہنا بھی نہیں چاہیے. امام حسین نے وہ بیداری پیدا کی ہے، ظلم مت کرو. بلکہ ان کے والد بزرگوار سید السادات مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں اللہ کافروں کو تو مہلت دیتا ہے مگر اللہ ظالموں کو مہلت نہیں دیتا. ظلم کی عمر بہت زیادہ نہیں ہوتی اور ظالم کی عمر بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی. جب کسی کو دیکھو کہ وہ ظلم کر رہا ہے تو سمجھ جانا بہت جلد یہ تباہی کے دہانے پر پہنچے گا، بہت جلد یہ برباد ہوگا، بہت جلد یہ صفحہ ہستی سے مٹایا جائے گا. اللہ اکبر. آپ اندازہ فرمائیں امام علی مقام علی جدی والی سلام ظلم کے خلاف اٹھنے والی ایک تحریک کا نام ہے. افسوس ہم نے امام حسین کی کرامتوں کو تو دیکھا، ہم نے امام حسین کے فضائل کو تو دیکھا اور دیکھنا بھی چاہیے، لیکن کردار حسین آج ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے. امام حسین اس جری، اس بہادر اور ایسی طاقتور ہستی کا نام ہے جس نے وقت کے ظالم کے خلاف سینہ سپر ہو کر کے میدان کربلا میں آ کر کے کھڑے ہوئے تھے اور دنیا کو بتایا تھا جب ظلم ہو تو ظلم کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے. اللہ اکبر. یزید اس ظالم کا نام ہے جس نے سوتیلی ماں پہ ظلم کیا. یزید اس ظالم کا نام ہے جس نے محرمات پر ظلم کیا. یزید اس ظالم کا نام ہے جس نے شریعت پر ظلم کیا. یزید اس ظالم کا نام ہے جس نے قوم پر ظلم کیا. میرے امام اس کے خلاف اٹھ کر کے کھڑے ہوئے اور لوگوں کو بتایا کہ ظالم کی حیثیت کیا ہوتی ہے. یاد رکھنا ظالم طاقتور نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ ظالم بزدل ہوتا ہے. اللہ اکبر. مجھے ظلم پر بات آئی تو بات عرض کروں بڑی معذرت کے ساتھ، ہم بھی ظلم کرنے ظالم ہیں. ہم لوگ حسینی کبھی ظالم نہیں ہوتا، حسینی مظلوم تو ہو سکتا ہے ظالم نہیں ہوتا. لیکن آج ہم ظلم کر رہے ہیں. بیٹیوں پر باپ ظلم کر رہا ہے، بیوی پر شوہر ظلم کر رہا ہے، مقتدی امام پر ظلم کر رہے ہیں، پڑوسی پہ ظلم کر رہا ہے. ہم بھی ظالم ہیں. تھوڑی سی دولت آئی ظالم ہو گئے. بیوی پہ ظلم کیا ہے؟ ایک بیوی کے ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنا یہ بیوی پہ ظلم ہے. اور یاد رکھنا ظالم ظلم کر کے سو جاتا ہے مگر مظلوم کو نیند نہیں آتی. مظلوم بھی جاگتا ہے اور مظلوم کا خدا بھی جاگتا ہے. اور یہ بات یاد رکھنا وہ بددعائیں جو زبان سے نکلتی ہے وہ اتنا انسان کو تباہ نہیں کرتی جو خاموش بددعائیں انسان کو تباہ.
حق ہے، خاموش بد دعاؤں سے ڈرو، یہ خاموش بد دعائیں بڑی خطرناک ہیں۔ لنکا میں لگنے والی آگ اتنی تباہی نہیں مچاتی جتنا خاموش بد دعائیں انسان کی زندگی میں تباہی مچایا کرتی ہے۔ یہ خاموش بد دعا کیا ہے؟ خاموش بد دعا کے کوئی الفاظ نہیں ہوتے، خاموش بد دعا کی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ خاموش بد دعا صرف نگاہیں اٹھا کر کے کسی کی طرف دیکھتی ہے، اور جس کی طرف دیکھتی ہے پھر اس کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں مظلوم کی آہ سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اللہ کے اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، ادھر نگاہ اٹھتی ہے اور ادھر مظلوم کی بد دعا باب اجابت الہی سے ٹکراتی ہے۔ میری بات توجہ سے سننا، آج میں کردار امام حسین پیش کرنے جا رہا ہوں، لیکن بات مظلوم اور ظالم کی آئی ہے تو ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں۔ آج دولت ہے، فیکٹری ہے، مال ہے، کتنے جوان ہیں جو بیوی کے ہوتے ہوئے کسی نہ کسی کے چکر میں پھنسے ہوئے، وہ ظالم ہے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں، یہ ہنسنے کی بات نہیں، بلکہ پلٹ کر ایک بات اور کہہ دوں، کچھ ایسی ظالم عورتیں بھی ہیں جو شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور طرف اپنے دل کو لگائے ہوئے، وہ بھی بدترین عورتیں۔ یہ ظلم ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، قتل کرنا جتنا بڑا جرم ہے اس سے بڑا جرم بے وفائی کرنا ہے۔ شوہر کا بیوی کے ساتھ آج ہمارے گھر جل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے کبھی ماں کا منہ تکتے کبھی باپ کا منہ تکتے ہیں، کیونکہ جب کسی شوہر کا دل کسی اور عورت سے ناجائز طور پہ لگ جاتا ہے تو اس کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی، وہ بیوی سے لڑتا جھگڑتا رہتا ہے، اور جب کسی عورت کا دل کسی غیر مرد سے لگ جاتا ہے تو اس کو اپنا شوہر اچھا نہیں لگتا، وہ بھی ہمیشہ اس سے لڑتی جھگڑتی رہتی ہے۔ لیکن آئیے، یہ ظلم ہے، اور میں آپ سے کہہ دوں کہ اللہ رب العزت ظالم کو بہت بدترین موت عطا کرتا ہے۔ ظالم اور مظلوم کی بات آئیے تو ایک بات مجھے یاد آئی، ہلاکو کیسے مرا؟ خاموش بد دعا سے مرا۔ میں پہلے کہہ رہا ہوں خاموش بد دعا بڑی خطرناک ہوتی ہے، الفاظ والی بولنے والی بد دعا بھی خطرناک ہوتی ہے، لیکن خاموش بد دعا زیادہ خطرناک۔ آج میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، خاموش بد دعاؤں سے بچو، خاموش بد دعاؤں سے ڈرو۔ یہ خاموش بد دعا کیا ہے؟ آپ جس پہ ظلم کر رہے ہیں وہ آپ کو کچھ کہہ ہی نہیں رہا ہے، اور اس کا نہ کہنا یہ خاموش بد دعا۔ اور جو خاموش بد دعا دیتے ہیں وہ اللہ کے بڑے قریبی لوگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ میری سننے والا کوئی نہیں ہے، میری سننے والا صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے، اور اللہ بہت طاقت والا ہے۔ اس لیے کبھی کسی پہ ظلم مت کرنا۔